درود پاک کتنا پاکیزہ عمل ہے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پسند ہے۔ حضور درود پاک پڑھنے والے پر کتنا فخر فرماتے ہیں، اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب النعمۃ الکبریٰ میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ ایک اعرابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے وقت عطا فرمائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کریم ہیں، اتنے شفیق ہیں، اتنے رحیم ہیں کہ ان کی بارگاہ میں غریب آتا اسے بھی نوازتے، ان کی بارگاہ میں امیر آتا اسے بھی نوازتے، ان کی بارگاہ میں جو بھی سائل، محتاج، تنگ دست، منگتا، فقیر بارگاہ میں حاضر ہوتا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی نوازتے تھے۔ اس اعرابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر میں دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے وقت عطا کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت کو قبول فرمایا۔ وقت مقررہ پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا اور اس اعرابی کے گھر تشریف لے گئے۔ جب حضور اپنے کاشان اقدس سے باہر نکلے تو اعرابی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے لگا۔ صحابہ نے کہا تم آگے چلو، تم میزبان ہو، اس نے کہا کہ نہیں، میں حضور کے پیچھے چلوں گا۔ ادب بھی تھا اور ایک وجہ اور بھی تھی۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے چلنے لگے تو صحابہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ تھے۔ تو اب وہ گھر کا صاحب، گھر کا مالک، حضور کا غلام، وہ اعرابی دیہاتی حضور کے پیچھے چل کر حضور کے قدم مبارک کو گننے لگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جتنے مبارک قدم اٹھا رہے تھے وہ ان کو گن رہا تھا، 1 2 3 4 10 20 50 100 اس طرح قدم گننے لگا۔ جب اس کا گھر قریب آیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں تشریف لے گئے۔ دعوت کا اہتمام ہوا، سرکار نے کھانا کھایا، صحابہ نے کھانا کھایا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ اعرابی کھڑا ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے گھر میں تشریف لائے، میرے گھر میں اپنا مبارک قدم رکھا، یہ مجھے میری زندگی میں ہی معراج عطا کر دی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بارگاہ میں کچھ اور تحفہ بھی پیش کروں۔ اب امتی کے لیے سب سے بڑی معراج یہ تھی کہ حضور اس کے گھر میں تشریف لے آئے، چاہے خواب میں آ جائیں، چاہے حیات ظاہری میں صحابہ کے گھر تشریف لے جائیں، سب سے بڑی معراج یہ۔ لیکن اس اعرابی نے عرض کیا آقا آپ میرے گھر تشریف لائے، میری زندگی کی تمنا کو پورا کیا۔ ایک ہی تمنا تھی کہ میں دعوت کا اہتمام کروں گا اور اس بہانے حضور میرے گھر تشریف لائیں گے تو میرے گھر اپنے مبارک قدم رکھیں گے، جس کی وجہ سے اللہ میرے گھر کو بھی بابرکت بنائے گا اور مجھے حضور کی میزبانی کرنے کا شرف عطا کرے گا۔ آپ نے میری دعوت قبول کی، میرے گھر تشریف لائے، تو یہی میری زندگی کی سب سے بڑی معراج ہے۔
مگر اس کے باوجود میں آپ کی بارگاہ میں ایک انعام، ایک تحفہ، ایک ہدیہ، اس خوشی پر کہ آپ میرے گھر تشریف لائے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عربی جو کہنا چاہتے ہو کہو۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان اس عربی کی طرف متوجہ ہوئے کہ اب یہ بظاہر دیکھو تو غریب ہے، ایک مفلس ہے، محتاج لگ رہا ہے، بظاہر مالدار نہیں ہے۔ اس کے لیے تو سب سے بڑی سعادت یہ کہ امام الانبیاء اس کے گھر تشریف لے آئے، مگر اب حضور کی آمد کے باوجود یہ کہتا ہے میں حضور کی بارگاہ میں کوئی تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو جب صحابہ اس کی طرف متوجہ ہوئے کہ دیکھو تو صحیح کہ بظاہر یہ غریب مفلس محتاج شخص امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے باوجود بھی بارگاہ رسالت میں کوئی ہدیہ پیش کر رہا ہے، تو جب صحابہ نے اس کے چہرے پہ نظریں ڈالی تو وہ اعرابی حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زندگی میں اپنا ایک مقصد بنایا تھا کہ اپنی حلال کمائی میں سے کچھ رقم میں آپ کے نام پر جمع کروں گا، اور جب وہ رقم جمع ہوئی میں نے اس رقم کے اونٹ خریدے اور میں نے یہ تہیہ کیا کہ اپنی زندگی میں حضور کو دعوت دوں گا، اور جب میرے آقا میرے گھر تشریف لائیں گے تو حضور کی آمد کی خوشی میں میں حضور کے مبارک قدم کو گنوں گا، اور جتنے قدم میرے آقا اپنے کاشانہ اقدس سے لے کر میرے گھر تک چلیں گے میں ہر قدم پر ایک اونٹ بارگاہ رسالت میں پیش کروں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے میری وہ تمنا پوری کر دی، آج آپ میرے گھر تشریف لے آئے، مجھے زندگی میں معراج عطا کر دی، اب میں نے آپ کے مبارک قدموں کو گننا شروع کیا تو آپ کے کاشانہ اقدس سے لے کر میرے گھر تک آپ نے 100 قدم اٹھائے ہیں۔ یا رسول اللہ، جس طرح آپ میرے گھر تشریف لا کر مجھے معراج اور میرے گھر کو بابرکت بنا دیا ہے، اسی طرح اس غلام کا یہ چھوٹا سا تحفہ 100 اونٹ اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں بھی قبول فرما لے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کی جب یہ محبت بری گفتگو سنی تو ارشاد فرمایا، ہاں ہم نے تمہاری اس دعوت کو قبول کیا، تمہارے اس تحفے کو بھی قبول کرتے گئے۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب یہ منظر دیکھا تو صحابہ آپس میں گفتگو کرنے لگے، یار کتنا خوش نصیب ہے، کتنا پاکیزہ شخص ہے، بظاہر غریب ہے، بظاہر مفلس ہے، بظاہر محتاج ہے، مگر کمال یہ ہے کہ حضور کے ہر قدم پر دعوت بھی کر رہا ہے، حضور کی بارگاہ میں ایک قدم پر اونٹ بھی پیش کر رہا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، جس طرح آج کے دور میں 15ویں صدی میں حلال جانوروں میں سب سے مہنگا جانور اونٹ سمجھا جاتا ہے، اسی طرح آج سے 1400 سال اگر آپ پہلے چلے جائیں تو عرب کے دور میں بھی سب سے مہنگا جانور اس وقت جو سمجھا جاتا تھا، جو قیمتی سمجھا جاتا تھا، جس کو سونے چاندی کے برابر سمجھا جاتا تھا، وہ جانور بھی اونٹ تھا۔ اگر کوئی شخص اونٹ اللہ کی راہ میں پیش کرتا، اونٹ قربان کرتا، اونٹ کسی کو تحفے میں دیتا تو عرب کے لوگ یہ کہتے تھے، ہاں اس نے بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا ہے۔ اب صحابہ آپس میں گفتگو کرنے لگے، یہ بظاہر غریب ہے، بظاہر مفلس ہے، بظاہر محتاج ہے، مگر کمال یہ ہے کہ دعوت بھی کی، امام الانبیاء گھر بھی تشریف لائے، لیکن حضور کے ہر قدم پر ایک اونٹ بارگاہ رسالت میں پیش کیا۔ اس صحابہ اس اعرابی کی دعوت پر رش کرنے لگے، اس کی خدمت پر ناز کرنے لگے۔ کسی نے کہا، ہاں یہ وہ اعرابی ہے جس نے آج حضور کی بارگاہ میں وہ نذرانہ پیش کیا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہو گئے، اس کو قبول فرما لیا، اس کو پسند فرمایا گئے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، جب حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی گفتگو کو سنا
تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ سنو اس عرابی کی دعوت یہ بھی کمال ہے، اس عرابی کو ہم نے اس کی دعوت قبول کر کے اس کے گھر تشریف لا کر اسے معراج عطا کی، یہ بھی کمال ہے۔ اس نے ہمارے ہر قدم پر ایک ایک اونٹ اللہ کی راہ میں پیش کیا، میری بارگاہ میں دیا، یہ عمل بھی مقبول ہے، محبوب ہے، کمال ہے۔ مگر صحابہ سنو ان قریب میری امت آئے گی، مجھے دیکھا نہیں ہوگا مگر مجھ سے پیار کریں گے، مجھ سے محبت کریں گے، مجھ سے عشق کریں گے، میرے نام پر اپنی جانیں لٹائیں گے۔ فرمایا ان الصلاۃ علیہ افضل من عتق الرقاب، میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا مگر پیار سچا کرتے ہوں گے۔ اگر میرا وہ امتی میری بارگاہ میں ایک مرتبہ درود و سلام پڑھے گا تو اللہ کریم اس امتی کو ایک مرتبہ میری بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کی برکت سے اس کے اونٹ میری راہ میں اللہ کی راہ میں دینے سے میری بارگاہ میں پیش کرنے سے بھی بڑھ کر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ان الصلاۃ علیہ، بے شک میری بارگاہ میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا افضل من عتق الرقاب، ہزاروں گردنیں آزاد کرنے سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ غلام کو خرید کر آزاد کر دینا یہ اس دور میں سب سے بڑی نیکی سمجھی جاتی تھی۔ جو ایسا کرتا تھا صحابہ اس پہ ناز کرتے تھے، لوگ اس کے بارے میں باتیں کرتے تھے، اس نے اتنے غلام آزاد کیے ہیں۔ اس عرابی نے 100 اونٹ بارگاہ رسالت میں پیش کیے ہیں، اس نے حضور کے ہر قدم پر 100 غلام آزاد کیے ہیں۔ کہا ایک غلام پر سارا مکہ سارا مدینہ رش کرتا ہے، مگر اس نے 100 اونٹ بھی پیش کیے، 100 غلام آزاد کیے، کمال کی دعوت کی ہے اور کمال کا حضور کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا ہے۔ مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان فرمایا اس کے غلام آزاد کرنا یہ بھی کمال ہے، مگر جو میرا امتی بعد میں آئے گا اور میری محبت میں میری بارگاہ میں ایک بار درود و سلام پڑھے گا تو اس کے غلام آزاد کرنے سے بڑھ کر اللہ اسے بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔